اور آج اگر کوئی حسین کی زری تھامتا ہے، اگر آج کوئی حسین کے قبر پہ موجود قبے کے نیچے دعا مانگتا ہے، آج اگر کوئی کسی مجلس میں کسی شبیہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اور دعا پوری ہوتی ہے، یہ سلسائل کی پیروی ہو رہی ہے۔ اور خدا نے دونوں پیغام دے دی، میرا حسین کتنا عظیم ہے، خود حسین سے اپنے آپ کو مس کرو، حسین تک اپنے آپ کو پہنچا دو، یا جو حسین سے نسبت رکھنے والی چیز ہے وہاں تک بھی پہنچ جاؤ، برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ یہی وجہ کہ آقا حسین کی زیارت کربلا جا کے پڑھو بہت ثواب، لیکن اگر دور سے بھی آقا حسین کی زیارت پڑھو گے تو فضیلتیں اور برکتیں تمہیں ملیں گی۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس دن حسین دنیا میں آئے 3 شعبان، فطرس و سلسائل کے ذریعے سے پروردگار نے 2 بہت اہم اصول ہمارے سامنے پیش کر دی، مگر یہ فطرس و سلسائل کو حسین نے ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ قیامت تک کا ہے کہ جو حسین کے نام پہ مانگے گا اس کی دعا قبول۔ اگرچہ کہا تو یہ جاتا کہ حسین نے جب کربلا میں شہادت دی تو اللہ نے 3 ان سے وعدے کی، لیکن اصل میں یہ وعدے تو پہلے دن سے ہی حسین سے کیے گئے۔ امامت تیری ذریت میں ہے، شفا تیری تربت میں ہے، دعا کی قبولیت اجابت دعا تیرے قبے کے نیچے، نسبت حسین بھی۔ یہ تو ہوا حسین کی طرف سے ملنے والا وہ تحفہ جو ہمارے اور آپ کے لیے بھی، یہ خالی فطرس و سلسائل کے لیے نہیں ہے۔ آج کے جشن میں بیٹھا ہوا کوئی مومن ہے جو اپنے روزی کے لیے پریشان ہے؟ آج تو پریشان نہیں ہونا ہے، بن جاؤ سلسائل، بن جاؤ فطرس۔ آج کی مجلس سننے والا کوئی مومن ایسا ہے جو اپنی صحت کے لیے پریشان، جو اپنے جاب کے لیے پریشان، جو اپنے ویزے کے لیے پریشان، جو اپنی اولاد کے لیے پریشان، جو اپنی بیٹی کی شادیوں کے لیے پریشان، جو اپنے گھر کے جھگڑوں کے لیے پریشان؟ آج تو پریشانی کا دن نہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آج خوشی کا دن ہے تو ہم خوشی منا رہے ہیں، آج وہ اس دنیا میں آ گئے، یہ پیغام یہ لے کے آیا کہ میں تم سب کے لیے پروردگار کا ایک تحفہ ہوں۔ لیکن یہ تو وہ تحفہ ہے جو حسین نے ہم کو دیا، مانگو میرے نام پہ دیکھو کیا نہیں ملتا، مگر ایک تحفہ وہ بھی جو حسین کی ولادت کی وجہ سے پروردگار نے ہم کو اس طرح سے دیا کہ اس کا حسین سے بڑا گہرا تعلق ہو گیا۔ وہ کیا؟ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس میں روایتوں 2-3 انداز کی روایتیں ہیں، ایک انداز سے میں پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کسی دوسرے انداز سے سنا ہو، سب کا خلاصہ ایک ہی ہے، سب کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ وہ میں آخری جملہ عرض کروں گا، اور وہ یہ یعنی شروع کی روایت جو 2-3 اس کے ورژن ہیں کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پروردگار نے ہر نبی کی شریعت میں رکھی، ورنہ اصول یہ ہے کہ عقیدہ تو ہر نبی کا نے ایک ہی جیسا پیغام دیا، پہلے سے آخری نبی تک احکام شریعت بدلتے رہے، لیکن اس میں نماز اور زکوٰۃ یہ ہر نبی کے زمانے میں رہی تھی۔ اسلام میں بھی شروع میں ہی بالکل جب اسلام آیا، باقی واجبات و حرام کا کوئی سسٹم نہیں آیا تھا، پہلا تو تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا عقیدہ، پھر آہستہ آہستہ احکام آنے لگے، لیکن نماز بالکل شروع سے تھی۔ سب سے پہلا جو سورہ نازل ہوا سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اگر جو پورا سورہ ایک ساتھ نازل نہیں ہوا ہے، پہلی وہی غار حرا میں 5 آیتیں تھیں، لیکن باقی ساری آیتیں بھی بالکل شروع کی ہیں۔ ابھی آپ نے 2 ویک پہلے عمل ام داؤد میں بھی یہ سورہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور اگر قرآن سے آپ عمل کر رہے تھے تو دیکھا ہوگا۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یہ سورہ اقرا بسم ربک الذی کی آیت۔ دیکھو اس ظالم بندے کو
جو ینہا عبدا اذا صلی، ہمارا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کو نماز سے روک رہا. تو نماز بالکل شروع سے آئی، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے آج. شروع میں نمازیں آئی تھی صرف دو، ایک فجر کی نماز اور ایک مغرب کی نماز. اور اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ یہ سارے حال ہی کے بیانات ہیں، مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ پیغمبر مغرب کی نماز پڑھنے والے تھے جب جبرائیل نے آ کے کہا تھا کہ فوراً جائیے خدیجہ طاہرہ کے گھر میں. وہ مغرب کی نماز اور فجر کی نماز شروع اسلام سے ہے. جب پیغمبر معراج کے سفر پہ گئے، یہ تو ایک ہفتے پہلے آپ نے، تو شہزادی کی ولادت کی روایت، عمل ام داؤد کا تذکرہ، پھر معراج. جب پیغمبر معراج کے سفر پہ گئے ایک ہفتے پہلے، بہت سی جگہوں پہ عید مبعث میں شب معراج بھی منائی جاتی، تو وہاں پہ نمازیں مکمل ہوئی، 2 کے بدلے میں 5 وہ نمازیں ہوئی جو آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں. لیکن اب یہ روایت یہ ہے کہ نمازوں کی تعداد، تو جو نمبر ہے نمازوں کا، وہ تو معراج میں مکمل ہو گئے، رکعتیں مختلف تھیں اس وقت تک. یعنی معراج میں بھی جو 5 نمازیں ملی، ہر نماز صرف 2 رکعت تھی، تو 5 نمازوں کا مطلب 10 رکعت. آج ہم 10 رکعت نماز نہیں پڑھتے، آج ہم 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ 17 رکعت، 10 سے 17 کیسے تبدیلی ہوئی؟ اب یہ روایت میں ہے کہ جس دن حسین کی ولادت ہوئی، اس دن پروردگار نے یہ تحفہ نماز ہم کو عطا کیا، اور اس دن یہ نمازوں کی تعداد، حسین کی ولادت ہوئی فجر کے بعد، تو پہلی نماز ظہر آئی، وہ ڈبل ہو گئی، خوشی کا موقع، شکرانے کا موقع. عصر کی نماز ڈبل ہو گئی، مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء کی نماز 4 رکعت. 2 سے جو نمازیں 4 ہوئیں. مغرب کے بارے میں صرف تھوڑا سا اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں شروع سے فجر 2 تھی، مغرب 3 تھی، یعنی 2 نمازیں تھی، رکعتیں 5 تھیں. لیکن بہرحال ظہر، عصر اور عشاء جو آپ سفر میں قصر کرتے ہیں، یہ حسین کی ولادت کی وجہ سے 2 کے بدلے 4. اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں، گرچہ ایسی باتوں کو ممبر پہ بیان نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہر راہ چلتے کی بات تو ممبر پہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کہ علی والے، ہم جو کہ حسین والے ہیں، تو ہمیں کوئی نمازوں کی ضرورت بھی نہیں، پڑھیں نہ پڑھیں، جنت تو ہمارے لیے یقینی ہے. کیا شک ہے اس میں؟ لیکن پھر ہم پہ کوئی عذاب بھی نہیں آئے گا، تو پھر نماز کیوں پڑھیں؟ پڑھ لو تو اچھا ہے، نہ پڑھو تب بھی چل جائے گا. یہ میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں ٹائم کو دیکھتے ہوئے. یہ نماز جس حالت میں آج ہمارے پاس ہے، تو تحفہ ہے آقا حسین کی ولادت کا، یہ تو شکرانہ ہے آقا حسین کی نعمت کے ملنے کا. فطرس اور سلسائل کے ذریعے جو تمہیں ایک تحفہ ملا کہ حسین کے نام پہ تمہاری ہر حاجت پوری ہو رہی ہے، تو تمہیں بھی تو کچھ پیش کرنا ہے واپسی بدلے میں. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، خیر ہم احسان تو کیا کریں گے، وہ یہی ہماری نماز ہے. اب جو روایت میں نے کہا نا 2-3 ہے کہ یہ نمازوں میں کس طرح کیا کیا تبدیلی ہوئی، یہ ذرا اختلاف ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ جو آج 5 نمازوں میں 17 رکعت پڑھی جاتی ہیں، یہ حسین کی وجہ سے اور آقا حسین کی اس دنیا میں آنے سے. تو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ حسین نمازیں ختم کرانے نہیں آئے، نمازیں بڑھانے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم حسین والے ہو گئے ہیں، حسین کی عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے. حسین نماز ختم کرانے دنیا میں نہیں آیا، حسین نماز بڑھانے آیا کہ اگر پہلے 10 رکعت تھی تو اب 17 رکعت ہو گئی. اور نماز کا بھی اہم ترین واجب سجدہ ہے کہ بس انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل گرا دیتا. حسین نانا کی پشت پہ سوار ہو گئے، ایک بار سبحان رب الاعلیٰ کہنے والے نانا نے یا 3 بار سبحان رب الاعلیٰ سجدے میں کہنے والے نے 70 ٹائمز یہ جملہ کہا. یعنی اگر حسین نانا کی پشت پہ سوار نہ ہوتے تو نماز
5 منٹ میں ختم ہوتی. حسین کے آنے سے 5 منٹ والی نماز 15 منٹ تک چلی گئی. حسین نماز بڑھانے آیا, حسین نماز میں اضافہ کرانے آیا, حسین ایک بے نمازی کو نمازی بنانے آیا اور ایک نمازی کو زیادہ نمازی بنانے آیا.